بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علی قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ عزیزان محترم، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا چہلم کے بارے کہ چہلم کی حقیقت کیا ہے، کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ ہم کب اسے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، یا جو نہیں دلائے گا وہ معاذ اللہ کوئی کافر ہو جائے گا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بہرحال ایصال ثواب کا ایک احسن طریقہ ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پھل کھلایا جاتا ہے، اور کھانا تو ایک شخص کو کھلا دیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جب اتنے لوگوں کو کھلا دیا جائے تو پھر کھانا کھلانے کی عظمت ہی اپنی جگہ وراء الورا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کہو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو پھر کھانا کھلانے کا ہی ثواب بہت زیادہ ہے، پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے نام کا کنواں لگوا دیا تھا، تو وہ ایک کنویں کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہاں سے چند لوگوں نے یا جتنے لاکھوں نے یا سینکڑوں نے یا ہزاروں نے پانی پیا یا پی رہے ہیں تو اس کا ثواب اپنی جگہ۔ یہاں بیٹھ کر اس میں کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، نادار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، احباب بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کو کھانا کھلانے، پانی پلانے اور پھل کھلانے کا ثواب نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام قرار دے دیں۔ کیا دلیل ہے اسے حرام کہنے کی؟ کیا ثبوت ہے؟ کیا اس کا کوئی جواز ہے چہلم کو حرام کہنے کا؟ معاذ اللہ۔ بس یہ تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ اور چہلم اصل میں جو ہے نا وہ میرے بھائی، چہلم کا لفظ اس سے مراد ہے چہل ایام۔ چہل بھی بولتے ہیں، چہل بھی بولتے ہیں۔ چہل فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 40، اور چہلم چہل ایام، 40 دنوں تک میت کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے، اس کا اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو احباب کو، دوستوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم پڑھ کر، کھانا کھلا کر، دعائے خیر مانگ کر اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک دعا نہیں کی جاتی، دعائیں کی جاتی ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں 40 مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ان 40 میں سے ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، ایک اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ 40 کا عدد تو ویسے ہی اللہ کو بڑا پیارا ہے، تو پھر آپ 40 کی عدد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ 40 کا عدد تو ویسے ہی اللہ کو پیارا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، قرآن کریم ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا اللہ نے 39 راتوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ 38 کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ 50 کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اگر آپ علم الاعداد کو پڑھے ہوتے، جسے نمبریالوجی کہتے ہیں، تو یقیناً آپ اس کی مخالفت نہ کرتے، اس پر آپ کو اعتراض نہ ہوتا۔ 40 کا عدد جو ہے یہ عدد تمام ہے۔ یہاں آ کر ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم کے جتنے انبیاء اکرام آئے، اگرچہ وہ ہر نبی جو ہے وہ ابتداءً ہی نبی ہوتا ہے، اگر ہر نبی کی شان یہ ہے تو پھر جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے قافلہ کے سالار اعظم ہیں، ان کی نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے تو فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی یعنی گارے کے پروسیس سے گزر رہے تھے، جب ان کا خمیر بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔
اور ایک جگہ رسول کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی من خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو یہاں بھی 40 راتوں کا ذکر ہے۔ ہر نبی 40 سال کی عمر تک جب پہنچتے ہیں تو وہ پھر اعلان نبوت کرتے ہیں۔ رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اگر 40واں آپ کو اتنا ہی ناپسند ہے معاذ اللہ، تو پھر دیکھیں نا اللہ کریم کے تمام نبیوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ کیا گیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب وجود مبارک تیار ہوا تو اس پر 40 دن مکمل بارش ہوئی، 40 دن تک بارش ہوئی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں 39 دن غم کی بارش ہوئی، کچھ نے 40 دن کہا اور کچھ نے 40 سال فرمایا۔ 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے ہماری زندگی میں غم زیادہ ہیں، دکھ زیادہ ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں، مصائب زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، لیکن اللہ نے وہ غم اس لیے رکھے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھے یاد کرتا رہے، مجھے تکلیف میں یاد کرتا رہے، مجھے دکھ میں یاد کرتا رہے، مجھے غم میں یاد کرے، مجھے پریشانیوں میں یاد کرے، اور پھر خوشیاں عطا فرمائی کہ خوشی کم دی، جب اسے خوشی ملے اس وقت بھی یہ مجھے بھول نہ جائے، اس وقت بھی مجھے یہ بھولے نہ، اس وقت بھی یہ میری یاد کرتا رہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار شہنشاہ نے کہا تھا ظفر اس کو ہرگز آدمی نہ جانیں، ظفر اس کو ہرگز آدمی نہ جانیں، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو غم کی بارش اس لیے زیادہ ہوئی کہ میرا بندہ میری یاد میں ہمیشہ لگا رہے، جب اسے تکلیف آئے تو یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرے، مجھے نہ بھولے۔ وہ کسی ہندی شاعر نے کہا کہ دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کو۔ دکھ میں تو سارے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سکھ میں کوئی یاد نہیں کرتا، کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کو۔ سکھ میں سمرن گھر کریں پھر دکھ کاہے کو ہو۔ اگر سکھ میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، آرام میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، آسائشوں آسانیوں میں اور خوشحالیوں میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو پھر دکھ قریب آتے ہی نہیں ہیں۔ تو غم کی بارش اس لیے زیادہ ہوئی، 39 دن ہوئی تاکہ بندے کو غم زیادہ ملے اور خوشیاں کم ملیں۔ جب یہ غم میں ہو تو پھر بھی ہمیں یاد کرے، خوشیوں میں ہو تو پھر انسان کی ابتدا۔ یہ جو چہلم کے منکر ہیں، چہلم کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان بندے کا باپ کا نطفہ، باپ کی سیمن مادہ منویہ جب ماں کے یوٹرس میں جاتا ہے، رحم میں جاتا ہے، ماں کی بچہ دانی میں جاتا ہے، تو یہ 40 دن تک اسی حالت میں پڑا رہتا ہے، پانی کی بوند، اس بوند کو نطفہ کہتے ہیں۔ پھر 40 دن اس پر گزرتے ہیں تو پھر یہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے۔ پھر جب اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر یہ مضغہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو اعتراض کرنے والا ہے، کیا اس کا وہاں نطفہ 40 دن نہیں ٹھہرا؟ پھر 40 دن کے بعد یہ علقے میں تبدیل نہیں ہوا؟ پھر چہلم کا منکر کیا 40 دن مضغے میں، 40 دن کے بعد مضغے میں تبدیل نہیں ہوا؟ قرآن کریم ہے میرے سامنے، میں قرآن کریم کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، آپ بھی دیکھیں، یہ سورۃ المومنون ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ قرآن کریم فرماتا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا جائے پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے اس کی ہڈیاں، اس کا لباس، یہ تمام 40 دن کا پروسیس ہے۔ ارے بھائی تو نے پھر وہاں اللہ کی تخلیق پر بھی اعتراض کر دینا تھا۔ یا اللہ یہ اندر ہی بندے کا پیدا ہونے سے پہلے ہی 40واں ہو رہا ہے، پہلے نطفہ کا 40واں، پھر علقہ کا 40واں، پھر مضغہ کا 40واں، پھر اس کے بعد ہڈیوں کا 40واں، ہڈیوں کے بعد گوشت کے چڑھنے کا 40واں۔ یہ 40ویں تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی تیرے اور میرے اور ہم سب کے ہو رہے ہیں۔ اب زندہ ہونے کے بعد پھر مرنا تو مرنے کے بعد ہی یہ 40ویں کا انکار کیوں ہے؟ کیا سبب ہے اس کا؟ اے میرے عزیز، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم جو ہے فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس قرآن میں خشکی اور تری کا بیان ہے، کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو پھر کیا قرآن کریم میں 40ویں کا ذکر نہیں آنا تھا؟ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ 40 کی عدد کا انکار نہ کرو۔ اگر 40 دنوں کے بعد اگر مسلمان میت کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس میں کسی قسم کے ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہاں پھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ نطفہ ہے، نطفے کے بعد علقہ ہے، علقے کے بعد مضغہ ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جنین ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ راحق ہے، پھر وہ ولید ہے، ولید کے بعد راحق ہے، راحق کے بعد غلام ہے، غلام کے بعد شاب ہے۔ یہ تمام زمانہ اس پہ گزرتا ہے۔ تو گزرتے اچھا جب یہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو پھر چاہے کوئی 40ویں کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، ماننے والے اور نہ ماننے والے کو چہلم کے بعد 40ویں کے بعد 40 دن کے بعد گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی ماں نے نا وہ چھلا نہیں نہ آیا، اجے ماں نے چھلا نہیں نہ آتا، اجے سوا مہینہ نہیں ہوا، جدو بچے پنجابی زبان میں عرض کر رہا ہوں، جدو بچے دا چھلا آئے گا نا ادو بچہ باہر کڈاں گے۔ بھائی پھر اس وقت بھی تم نے اعتراض کر دینا تھا کہ یہ کیا ہے، سوا مہینہ کو ضروری ہے، پہلے دن ہی بچے کو باہر گھماؤ پھراؤ۔ نہیں، یہ 40ویں کا جو عدد ہے نا، 40 کا عدد، یہ عدد تمام ہے، اس پہ انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی عدد، اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت بندے کے اندر رہتی ہے اگر پیا ہوا ہو۔ اگر پیدا ہوتے ہی ڈبے کا دودھ پیا ہے تو یہ جو میرا بھائی اعتراض کرنے والا ہے یقیناً اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے، اس کے اندر 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت نہیں ہوگی۔ ناراض نہیں ہونا، 40 کا عدد ایک بابرکت عدد ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ نے 40 کا عدد جناب عمر ابن خطاب پر پورا کیا۔ آپ چونکہ مزاجن تھوڑا سا سخت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے فرمایا کہیں یہ بھی کل کو 40ویں کا انکار نہ کرے، ہم 40واں کرتے ہی فاروق اعظم پر ہیں۔ 40 کا عدد جو ہے وہ فاروق اعظم پہ پورا کرتے ہیں۔ یاسر ابن اخطب، یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، الف لام میم کے ضمن میں۔ اگر آپ علم الاعداد کو جانتے ہیں تو آپ کو اس میں لطف آئے گا اس بات کو سنتے ہوئے۔ یاسر ابن اخطب یہ ہوئی ابن اخطب کا بھائی تھا، یہ بہت بڑا یہودی عالم تھا ہوئی ابن اخطب۔ یاسر ابن اخطب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم کی تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے یہ سنا الف لام میم تو دوڑا دوڑا اپنے بھائی کے پاس گیا، ہوئی ابن اخطب کے پاس۔ وہ علم الاعداد کا عالم تھا، وہ جانتا تھا علم الاعداد کو۔ یہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے اور ایسے کہتے ہوئے سنا ہے۔ وہ آیا دوڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے الف لام میم؟ فرمایا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہنے لگا پھر پڑھیں۔ آپ نے پڑھا الف لام میم، تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا پاس، انہیں کہنے لگا کہ لوگوں، پہلے جتنے نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، کسی نے اپنی مدت رسالت کا، نبوت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں محمد پر جو آیت نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے الف لام میم۔ تو الف کا عدد ہے 1، لام کی عدد ہے 30، میم کی عدد ہے 40، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 71۔ تو جس کی نبوت اور رسالت کی کل مدت 71 سال ہو، اس پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک اور بھی آیت ہے۔ کہنے لگا اچھا کیا اور آیت، کوئی اور آیت ایسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پڑھی تو کہنے لگا یہ تو بھاری ہو گیا کام، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 ہوئے، اور کیا کوئی بھی ایسی آیت ہے جو اسی طرح کی اور ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا الف، آپ نے فرمایا الف لام را، کہنے لگا یہ بہت بھاری اور لمبی ہے، الف کا عدد 1، لام کے 30، میم کے 40، را کے 200، تو یہ تو بن گئے 231۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی آیت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم را۔ کہا یہ تو بہت ہی بھاری ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، را کے 200، سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات خلط ملت ہو گئی۔ لوگوں اٹھو چلو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا تعجب کہ ان سب حروف کا مجموعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملا ہو؟ یہ تو بڑا لمبا دین ہے، اس کا عرصہ تو بہت لمبا ہے، یہ دین تو ختم ہونے والا نہیں۔ بھائی علم العادات سے تو غیر مسلم بھی واقف تھے، اور تو مسلمان ہو کر، عالم ہو کر، پڑھا لکھا ہو کر 40 کی عدد پر اعتراض کر رہا ہے۔ 40 کا عدد بڑا مبارک عدد ہے، عدد تمام ہے۔ 40 دن کے بعد ختم شریف اس لیے دلایا جاتا ہے تاکہ میت کو ثواب پہنچے۔ میت کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں قبر کے اندر، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا اور تمہارے ثواب کا منتظر ہوتا ہے، اس کی حالت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ تو ہم ختم اس لیے دلاتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں اپنی قبر سے مانوس ہو جائے، اس کا دل وہاں لگ جائے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو ان چیزوں کا ثواب اس کو پہنچے گا اور اسے بلندی درجات حاصل ہوگی۔ اگر اس کے اعمال ناقص ہیں تو پھر وہ اپنے اعمال کو جہاں اللہ اسے چاہے گا وہاں رکھے گا۔ 40 کی عدد کو قابل برکت سمجھتے ہوئے، برکت کے لائق سمجھتے ہوئے، بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابرین کی تقلید کرتے ہوئے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اللہ اسے قبول و منظور فرمائے ہماری طرف سے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر ہم معاذ اللہ کو کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا رہے، لیکن کم از کم وہ تو اس پر اس بات کا فتویٰ نہ لگائے کہ یہ ختم حرام ہے، یہ معاذ اللہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ غلط ہے، نہ اس کا کوئی گناہ ہے، بلکہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ اور بزرگوں کی، اولیاء کاملین کی، صوفیاء اعظام کی، ان کی نقل کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے اس عدد کو مبارک عدد قرار دیا ہے، ختم شریف دلا دیا جاتا ہے اور چہلم کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اولیاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے یہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کی رحمت کی قوی امید ہے کہ اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو جس کی نیت اچھی ہے اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔